دولہا کی جب بارات نکلتی ہے، دھیان ہے سب کہتے ہیں، دولہا بارات دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دولہا کی جب بارات نکلتی ہے تو نیک لوگ، اچھے لوگ دولہا کا صدقہ اتارے. آپ کیا ہوگا ایسا؟ اب تو بارات ڈھول تاشے اور ڈی جے گاجے سے لوگ نکالتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور، ہمارے یہاں ڈی جے اور گانے باجے کا کوئی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے ڈھول تاشے باجوں کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. افسوس ہوتا ہے جب مسلمانوں کی براتیں ڈھول باجے سے نکلتی ہے اور ڈی جے سے نکلتی ہے، گندے گانوں سے نکلتی ہے، برات پر بھی لعنت برستی ہوگی، براتیوں پہ بھی لعنت برستی ہوگی، دولہا پہ بھی لعنت برستی ہوگی. برائی تو سر پہ صحرا باندھا ہے ماں باپ نے، لیکن اللہ لعنت برسا رہا ہے. جس صحرے پر خدا کی لعنت برسے گی، جس انسان پہ خدا کی لعنت برسے گی، وہ حرام کام کی بنیاد پر، بتاؤ وہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ اس شادی میں برکت کیسے ہوگی؟ اس شادی میں رحمت کیسے ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے تو بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتے تھے، میاں بیوی میں محبت قائم رہتی تھی، اب تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور زگ زگ شروع ہو جاتی ہے. ہم نے کہا پہلے کے لوگ جب بارات نکالتے تھے تو نعت مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے نکالتے تھے، میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے نکالتے تھے، تو میلاد کی برکت بڑھاپے تک بلکہ جنازے تک رہتی تھی. اب تم رسول اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے نچنیوں کا ذکر کرتے ہو، ہیرو کی نقل کرتے ہو، اداکاروں کی نقل کرتے ہو، حرام کام کر کے رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو. اللہ اکبر. بتاؤ اس میں برکت کیسے ہوگی؟ اس میں رحمت کیسے ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ سارے حالت ہیں. بہرحال میرا عنوان آج اصلاح معاشرہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹوں گا. کیا جب بارات نکلتی ہے تو کیا اصول ہے؟ ماں صدقہ اتارتی، باپ صدقہ اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ لیکن خاص بات ہے، غریب سے غریب دولہا کا بھی جب صدقہ اتارا جاتا ہے تو صدقہ اتار کر دولہا کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. دیا جاتا ہے دولہا کے ہاتھ. دولہا کتنا بھی غریب ہو، اس کا اتارا ہوا صدقہ اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے. ایسے ہی آپ کے یہاں کرناٹک میں ایسے ہی کہ کچھ اور ناٹک ہے؟ بولیے ایسا ہی ہے نا؟ بولیے تو پھر ایسے تو بولیے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا ہی ہے. صدقہ اتار کے جس کا صدقہ اتارا اس کو نہیں دیتے، دیتے اس کو بلکہ کس کو دیتے ہیں؟ کسی اور کو دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. الحمدللہ. قربان جب تم صدقہ اتارتے ہو تو اتارا ہوا صدقہ جس کا صدقہ ہے اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے ہیں. تو جب اللہ صدقہ اتارتا ہے معراج کے دولہا، کون بیان کر رہا ہے؟ بریلی تاجدار بیان. ادنا نچھاور، ادنا نچھاور. دیکھو 1000 5000 کا صدقہ اتارو تو باپ کا سینہ پھولتا ہے، کتنا بڑا صدقہ میں نے اتارا. لیکن قدرت معراج کے دولہا کا صدقہ کس شان سے اتار رہی ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. جنت کا صدقہ اتارا جا رہا ہے، جنت کو نچھاور کیا جا رہا ہے، اور وہ صدقہ اتار کے کس کو دیا جا رہا ہے؟ نیکوں کو دیا جا رہا ہے. پتا چلا جو جنت نیکوں کی ہے، اس شعر کے تحت عرض کر رہا ہوں، جو جنت نیکوں کی ہے اس میں مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں رہنا، کیونکہ وہ تو نچھاور ہے حضور کے سر کا، وہ تو صدقہ حضور کے سر کا. تو پھر حضور کی جنت کون سی؟ ہائے ہائے، حضور کی جنت کا. ارے جب اپنی جنت تصور میں نہیں آ سکتی ہے، جنت کا معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ جو تصور میں آئے، جو تخیل میں آئے، جو بیان میں آئے، جو زبان میں آئے، جو فکر میں آئے، جو نظر میں آئے، جنت ہو سکتی ہے. جو سوچو اس سے بڑھ کے جنت ہے، جو بولو اس سے بڑھ کے جنت ہے. جنت کی نعمتیں ہمارے تصور اور تخیل میں نہیں آ سکتی. تو جب تیری جنت تصورات سے اوپر ہے تو جنت مصطفیٰ جس میں حضور ہوں گے، جس میں حضور ہوں گے، اس جنت کی کیا شان ہوگی. اور آقا جس جنت میں ہوں گے، بتاؤ کیا ہم اس میں جا سکیں گے؟ بولیں. سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں. کوئی اربوں خربوں پتی کا محل ہو، میری آپ کی اوقات ہے کہ خرید لیں؟ بولے بولے، خریدتے اوقات ہے؟ اس میں چلے جائیں اوقات ہے؟ ارے جب اربوں خربوں پتی کے محل میں تمہاری جانے کی اوقات نہیں ہے تو وہ محل جو رسول اللہ کے لیے بنا ہے وہ بھی جنت میں. ارے حضور کا وہ محل جو حجرہ مبارک ہے، اس میں جبریل جیسے سید الملائکہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے. میری آپ کی اوقات کہاں ہے؟ بلکہ آج بھی
بڑے سے بڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مگر حضور کے حجرے میں جانے کی ہے کسی کی ہمت؟ کوئی کرتا ہے ہمت؟ کوئی کرتا ہے طاقت؟ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ قریب آ گئے تو اب میں جلدی جلدی بات پوری کرنے لگا ہوں، ابھی عظمت اہل البیت کی طرف ہمیں آنا ہے، لیکن ذرا اس کا انعام، محبت اہل بیت کا صلہ۔ تو جب ایک کروڑ پتی، ارب پتی، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا تاجدار، ہماری حیثیت نہیں اس کے محل میں قدم رکھنے کی، تو وہ محل جو رسول اللہ کو جنت میں ملے گا، اس میں ہے کسی کی اوقات اور حیثیت قدم رکھنے کی؟ کوئی اندر جا سکتا ہے؟ نہیں، مگر میرے آقا کریم ہے، میرے آقا کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ بھی خالی ہے۔ آقا نے ایک دن فرمایا، آقا نے ایک دن فرمایا، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میں محمد اور یہ جو سو رہا ہے علی، اور اے فاطمہ تم اور تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ایک بار پھر سن لیں، ایک بار پھر سن لیں۔ فرمایا اے فاطمہ، میں محمد، یہ جو سو رہا ہے علی، اس وقت تو مولا سو رہے تھے، میں محمد اور یہ جو سو رہا ہے علی، اور تم اور تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ سیدہ عائشہ کی بابا، ہم 5 تن 5 تن ایک ساتھ رہیں گے، ہمارے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا جو ہم سے عشق کرے گا، ہم جہاں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پنجتن سے محبت کرنے والوں مبارک، جنت بھی ملے گی تو کہاں؟ ہائے ہائے، کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ۔ کس بنیاد پہ؟ اہل بیت کی محبت کی، اہل البیت کی محبت کی بنیاد۔